آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آج کا پیغام آپ کو طاقت دے، آپ کی زبان کو طاقت بخشے اور آپ کے سوچنے کے انداز کو تبدیل کرے اور آپ کی روح کو تازگی بخشے۔ پاسٹر کے نوٹس کی پیروی کے لیے اسکرین پر دیے QR کوڈ کو اسکین کریں اور آپ انہیں ہماری ایپ پر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے اور بھی مواد کو YouTube چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اور جب آپ ہمارے YouTube چینل پر جائیں تو لازماً لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج ہمارا مطالعہ شروع ہوتا ہے اس باغ سے جسے گتسمنی کہا جاتا ہے، جہاں ہم یسوع کے دکھوں کو دیکھیں گے جو اس نے اس رات جھیلے جب اسے مسلوب کیا گیا۔ آئیں آج کے قدرت بھرے پیغام میں داخل ہوں جس کا عنوان ہے میں ہوں۔ تو اس ہفتے ہم بات کر رہے ہیں، ہم ابھی بھی یسوع کی مصیبتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، وہ بلا خانہ میں ہے جہاں وہ اپنا کھانا کھا رہے ہیں، یعنی آخری شام یا پاکشا کا کھانا کھا رہے ہیں۔ در حقیقت پولس نے لکھا ہے پہلا کرنتھیو 11 باب کی 23ویں آیت میں، یسوع نے اسی رات جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کرنے کے بعد اسے توڑا اور کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے توڑا گیا، میری یاد میں ایسا ہی کیا کرو۔ اور اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون کا نیا عہد ہے، اسے جب بھی پیو میری یاد میں ایسا ہی کیا کرو۔ اور اس وقت وہاں تمام 12 شاگرد موجود تھے۔ یہودا وہاں سے جانے والا ہے، وہ جا کر سردار کاہنوں سے ملے گا اور کہے گا، میں جانتا ہوں یسوع کہاں ہے، اور وہ اسے دھوکہ دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بس یسوع نے کھانے کے بعد، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، زیتون کے پہاڑ پر گئے، اور یہ پہاڑ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے، بس مختصر سا پیدل کا راستہ ہے، یعنی تقریباً 1-2 میل۔ وہ اس جگہ زیتون کے پہاڑ کی طرف گئے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس جگہ وہ اکثر جایا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وقت گزار سکیں اور دعا کر سکیں۔ آپ آج بھی اس جگہ جا سکتے ہیں۔ یہ اس جگہ کی تصویر ہے جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ جگہ تقریباً کچھ اس طرح دکھتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی خوبصورت ہے جتنی یسوع کے زمانہ میں تھی۔ تب شاید وہ سرسبز تھی، گھاس سے بھری ہوئی۔ وہاں جو زیتون کے درخت ہیں شاید یسوع کے زمانہ کے ہیں۔ پڑھتے ہیں، پس یسوع وہاں آیا جسے گتسمنی کہا جاتا ہے، اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھو جب تک میں وہاں جا کر دعا کرتا ہوں۔ اور وہ پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ہمراہ لے گیا اور بے حد رنجیدہ اور غمزدہ ہوا، اور اس نے ان سے کہا، میری جان انتہائی غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آن پہنچی، یہیں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ متی 26 باب کی 36ویں آیت، جس کا ابھی ہم نے مطالعہ کیا۔ بس وہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ جاگو، اور وہ ان کی مدد اور حمایت چاہ رہا ہے۔ کوئی بھی شخص تنہا زندگی گزارنے کے لیے نہیں بنا۔ آگے لکھا ہے کہ اور وہ تھوڑا سا آگے گیا اور اپنے منہ کے بل گر پڑا اور دعا کی، اے میرے باپ، اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم جیسا میں چاہتا ہوں ویسا نہ ہو، بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ در حقیقت جو یسوع کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کو خدا کے سپرد کر رہا ہے اور اپنے بدن کو اس کام کے لیے وقف کر رہا ہے جس کو اس کا ایک حصہ کرنا نہیں چاہتا۔ کیا کوئی ہے جس نے کبھی ایسا کیا ہو؟ ہمیں اپنا جسم پیش کرنا ہے، اور کیونکہ یہ ایک زندہ قربانی ہے تو قربانی قربان گاہ سے اترنا چاہتی ہے۔ اور جب ایسا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو دوبارہ دعا کرنی ہوگی، اور یہ ایسی دعا نہیں جو صرف ایک دن کی جائے، بلکہ ایسی دعا ہے جو بار بار مانگی جائے۔ یسوع نے بھی ایک ہی رات میں بار بار دعا کی۔ وہ تقریباً 3 گھنٹے کے وقفے میں دعا کر رہا تھا، 3 بار اپنی مرضی خدا کے سپرد کر رہا تھا۔ پھر متی کی انجیل 26 باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور۔ پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ، اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو۔ اور آ کر انہیں پھر سوتے پایا، کیونکہ ان کی آنکھیں نیند سے بھری تھی، اور ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا۔ اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی۔ تو ایک پرعزم دعا میں آپ اس دعا کو مانگ سکتے ہیں 100 بار، 1000 بار بھی اگر ضرورت ہو، جیسے یسوع نے ایک ہی شام میں 3 بار دعا کی۔ لیکن ایمان کی دعا مختلف ہوتی ہے۔ غور کریں، یسوع نے کہا، خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔ لیکن ایمان کی دعا کے ساتھ سنیں، آپ کو خدا کی مرضی کا جاننا ضروری ہے۔ آپ کو دعا سے پہلے خدا کی مرضی معلوم ہونا چاہیے تاکہ آپ ایمان کی دعا مانگ سکیں، کیونکہ آپ کسی ایسی چیز کے لیے ایمان نہیں رکھ سکتے جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ وہ خدا کی مرضی ہے یا نہیں۔ ایمان کی دعا میں یہ جاننا ضروری ہے۔ یعقوب 5 باب کی 14ویں آیت،
اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ تو یہ ایک الگ قسم کی دعا ہے۔ تو آپ کو خدا کی مرضی جاننا ہوگی، اور ایمان خدا کی مرضی کو جانتا ہے۔ آپ اس چیز کے لیے ایمان نہیں رکھ سکتے جو آپ جانتے ہی نہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی بیمار کے لیے دعا کریں اور یہ کہیں اے خداوند اگر تیری مرضی ہو تو اسے شفا دے، تو سنیں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اگر تیری مرضی ہو تو یہ ایمان کی دعا نہیں کہلاتی۔ یا تو آپ کو اچھا ڈاکٹر ملے گا یا پھر بیمار ہی رہیں گے یا مر جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے یہ بات قبول نہیں ہوگی، لیکن آپ ایمان کی دعا میں اگر تیری مرضی ہو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایمان کی دعا مانگنے کے لیے خدا کی مرضی کو جاننا ضروری ہے۔ اور جب ہم ہر طرح کی دعا کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جیسے قرآن دازی ہو رہی ہو اور ایک نکال لیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ دعا کام کرے گی، تو ہم غلطی پر ہیں، کیونکہ ایمان کی دعا کے مختلف اصول اور طرز عمل ہوتے ہیں، جس سے التزامی، شکریہ یا شفاعتی دعاؤں کے اصول مختلف ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کی دعا الگ ہوتی ہے اور ہم اس کے ساتھ کیسے رجوع کرتے ہیں۔ ہر قسم کی دعا کا انداز جدا ہوتا ہے۔ پھر لوکا 22 باب اور اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکا۔ یسوع کی خواہشات اور خدا کی مرضی کے درمیان ایک کشمکش جاری ہے، اس کی اپنی خواہشات اور خدا کی مرضی کے درمیان، اور وہ واپس آ کر وہی دعا بار بار مانگتا ہے۔ غور کریں کہ وہاں لکھا ہے اور بھی شدت سے وہ برداشت کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا جسم کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں خدا سے جدا نہیں ہونا چاہتا، میں عذاب اور اذیت سے نہیں گزرنا چاہتا، مگر پھر بھی وہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ میں یہ کروں، اور وہ اپنی مرضی خدا کے حوالے کرتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جب آپ اور میں آزمائش میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم یسوع کے پاس جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کیسا ہوتا ہے جب خواہشات آپ کو ایک طرف کھینچ رہی ہوں اور خدا کی مرضی کسی اور طرف لے جا رہی ہو۔ اب عبرانیوں 2 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے تو یسوع آپ کو وہ قوت دے سکتا ہے۔ آپ پاس جائیں، یسوع کے پاس جائیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آگے دیکھیں، اب اسی دوران جب یسوع دعا کر رہا تھا، یہودا سردار کاہنوں کے پاس جا چکا تھا، اور بائبل فرماتی ہے یوحنا 18ویں باب کی 3 آیت میں، پس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کاہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ اب نوٹ کریں کہ یہ صرف چند لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک مکمل دستہ تھا۔ ویسے مختلف اناجیل اسے کابورت بھی کہتی ہے۔ کابورت رومی فوج کی 10ویں حصے داری ہے، اور یہ سب میری توقعات سے بالکل مختلف تھا۔ میں ہمیشہ یہ تصور کرتا تھا یہودا شاید 12 یا 20 آدمیوں کے ساتھ آئے گا، مگر حقیقت مختلف تھی۔ لیکن یہ کابورت تھی جو ایک لشکر کا 10واں حصہ ہے، یعنی 600 فوجی یا 600 سپاہی تھے۔ وہ 20 لوگوں کے ساتھ نہیں آیا تھا، بلکہ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ سردار 600 کاہنوں کے افسران بھی تھے۔ یہ سب ہیکل کے محافظ ماہر افسر تھے، اور یہ لوگ مکمل تربیت یافتہ تھے۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس چیز کی توقع کر رہے تھے، لیکن وہ ضرور کسی مزاحمت کی تیاری میں تھے۔ شاید وہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع کیا کرے گا، لیکن وہ ضرور یسوع کی طاقت سے خوفزدہ تھے۔ متی 26 باب کی 47ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ بڑی بھیڑ کے ساتھ آئے، تلواریں اور لاٹیاں لیے ہوئے۔ وہ یقیناً کسی بڑی مزاحمت کی توقع کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ سخت مخالفت ہوگی، تو یسوع نے ان سے فرمایا کہ تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ناصرت کے یسوع کو۔ یوحنا 18ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ جب یسوع نے فرمایا کہ میں ہوں تو وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے، یعنی یسوع نے وہی الفاظ استعمال کیے جو خدا نے موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے کہے تھے۔ اب اصل میں ہوں یہ لفظ یونانی زبان میں نہیں ہے، بلکہ صرف ترجمہ سمجھانے کے لیے شامل کیا گیا ہے تاکہ قاری سمجھ سکے کہ بات مکمل ہو۔ جب یسوع نے کہا کہ میں ہوں تو وہی بات کہی جو خدا نے
मूसा से कही थी खरूज 3 बाब की 14वीं आयत में जब मूसा ने पूछा कि मैं बनी इसराइल से क्या कहूं, और खुदा ने फरमाया उन्हें कहना मैं हूं ने भेजा है, और यही वो मैं हूं है जो यस्सु ने कहा। यस्सु ने पूछा तुम किसे तलाश करते हो? उन्होंने कहा नासरत के यस्सु को। यस्सु ने फरमाया मैं हूं। खुदा की कुदरत उन पर जाहिर हुई और वो गिर पड़े, और वो उल्टे पीछे गिर पड़े। जब भी खुदा की कुदरत का ज़हूर होता है तो लोग गिर जाते हैं। आप जानते हैं कि पुराना अहदनामा हमें बताता है कि जब उन्होंने दुआ की तो खुदा का जलाल हैकल पर नाजिल हुआ और काहिन खड़े ना रह सके, वो अपनी पुश्त के बल गिर पड़े। अमाल 10वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत बताती है पतरस छत पर था और वो दुआ कर रहा था और वो गशी में चला गया। खुदा की कुदरत ने उसे छू लिया। बिल्कुल ऐसे ही अब जब कोई शख्स गोशी में होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ पता नहीं होता, बल्कि रूहानी चीजें ज्यादा हकीकी महसूस होती हैं बनिस्बत कुदरती दुनिया के। मेरा ख्याल है यही वाकया जब पौलुस दमिश्क के रास्ते में यस्सु से मिला। बाइबल कहती है कि वो अपने गधे से गिर गया, वो जमीन पर गिर पड़ा, और जब यस्सु ने फरमाया मैं हूं तो खुदा की कुदरत ने उसे छू लिया। यहाँ 600 से ज्यादा आदमी पीछे की तरफ गिर पड़े। वो यस्सु को ढूंढ रहे थे, मगर वो गिर पड़े जमीन पर। और जब वो उठने लगे तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली, सरदार काहिन दिया यानी सरदार काहिन के सेक्रेटरी का कान काट दिया, और यस्सु ने हाथ बढ़ाया और उसके कान को शिफा दी। यस्सु की कुदरत जाहिर हो रही थी। उसने अपने शागिर्दों से फरमाया कि अभी मैं दुआ करूं तो खुदा मुझे 12 लश्कर फरिश्तों के दे देगा। फिर बाइबल हमें बताती है कि मरकज की इंजील और उसके 14वें बाब की 52वीं आयत में लिखा है एक नौजवान शख्स यस्सु का पीछा कर रहा था। उसके बदन पर एक कितना की चादर थी जो सिर्फ उसका जिस्म ढांपे हुई थी, और जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो कितना की चादर छोड़कर नंगा भाग गया। ये गोया पहला नंगा भागने वाला शख्स था। ईमानदारी से कहूं तो सालों तक लोग ये सोचते रहे कि आखिरकार ये माजरा क्या था, ये नंगेपन की कहानी असल में है क्या। बिल्कुल बीच में जब यस्सु को गिरफ्तार किया जा रहा था रोमियो और फरीसियों के मुहाफिजों के जरिए, तो एक नंगा लड़का वहां क्या कर रहा था, वो वहां मौजूद क्यों था, और उस कान को शिफा बख्श यस्सु की कुदरत जाहिर हो रही थी। दर हकीकत उसने अपने शागिर्दों से फरमाया मैं भी दुआ करूं तो खुदा मुझे 12 लश्कर फरिश्तों के अता फरमा देगा। फिर बाइबल हमें मरकज की अंजील में बताती है कि एक नौजवान उसका पीछा कर रहा था। उसके बदन पर एक कितना की चादर लिपटी हुई थी जो पूरा बदन ढांपे हुई थी, और जब लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने चादर छोड़ दी और नंगा भाग गया। ये जैसे पहले नंगा भागने वाला आदमी था। आप जानते हैं सालों तक लोग ये सोचते रहे कि ये सब क्या है। यस्सु की गिरफ्तारी के दरमियान रोमियो और फरीसियों के मुहाफिजों के जरिए हैकल के मुहाफिजों में एक नंगा लड़का वहां क्या कर रहा था, वो वहां पर मौजूद क्यों था? इसका जवाब मेरे पास है। वो कितना की चादर वहां जिक्र की गई है वही वो चादर है जिसमें वो यस्सु को मौत के बाद लपेटेंगे। वही वो चादर है जिसमें लाजर को भी मरने के बाद लपेटा गया था। ये कफन है। और जो बात लगती है वो ये है कि गालिबन ये हुआ कि जब यस्सु ने फरमाया मैं हूं और सब आदमी पीछे की तरफ गिर गए, वहां खुदा की कुदरत मौजूद थी। पहला करंथियों 15वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की कयामत भी आई, क्योंकि आदम में सब मरते हैं इसी तरह मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। 23वीं आयत सुने, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। अब यहाँ कयामत का जिक्र है मुर्दों में से जी उठने का। हम सब जानते हैं कि यस्सु मुर्दों में से जी उठा, लेकिन जब यस्सु जी उठा तो वो अकेला नहीं था। ये बात अहम है। मत्ती 27वें बाब में लिखा है जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा तो हैकल का पर्दा फट गया ऊपर से नीचे तक। अब यहूदी मौरख यूसफयुस के मुताबिक वो पर्दा तकरीबन 20 फीट ऊंचा और 4 इंच से ज्यादा मोटा था। वो बहुत मजबूत पर्दा था और वो फट गया ऊपर से नीचे तक। ये किसी इंसान ने नहीं किया, बल्कि ऊपर से नीचे तक फट गया। जलजला आया और चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गईं, और बहुत से मुकद्दसों की लाशें जो सो गए थे जिंदा हो गए। वो कब्रों से निकले कयामत के बाद और मुकद्दस शहर में दाखिल होकर बहुत से लोगों पर जाहिर हुए। जब यस्सु मुर्दों में से जी उठा वो अकेला ना था, वो दूसरों को भी साथ ले आया। उन्हें
پہلا پھل کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جان لیں کہ جو کچھ خدا نے یسوع میں کیا، اسے مردوں میں سے جلانے کا عمل کوئی اکیلا واقعہ نہ تھا، بلکہ خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ نہ صرف یسوع کو بلکہ ہر ایک کو زندہ کر سکتا ہے، ہر ایک کو۔ چنانچہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، بہت سے مقدسین بھی اس کے ساتھ جی اٹھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل اس کا ذکر نئے عہد نامہ میں کرتی ہے کہ ایمان کے ذریعے یوسف نے یہ وصیت کی کہ اس کی ہڈیاں مصر میں نہ رکھیں، بلکہ جب وہ واپس آئے تو وہ انہیں لے جائے اور وہ منتقل ہو جائیں اسرائیل میں، تاکہ وہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے ساتھ دفن ہو۔ کیوں؟ یہ ایمان سے تھا، کیونکہ وہ روح سے جانتا تھا کہ ایک دن قیامت ہونے والی ہے اور وہاں کچھ پہلے پھل ہوں گے، اور وہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ ان کے ساتھ پہلے گروہ میں جانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے کہا، میری ہڈیاں واپس لے جانا۔ یہ حقیقت کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا کوئی خاموش واقعہ نہ تھا، کیونکہ وہ اکیلا نہ تھا بلکہ کئی پہلے پھل بھی ساتھ تھے۔ پھر بعد میں جو یسوع میں ہیں وہ اس کی دوسری آمد پر قیامت میں شامل ہوں گے، لیکن یہاں پر وہ یہ بات جانتا تھا، اس لیے اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ وہ پہلی قیامت میں ان کے ساتھ ہی اٹھنا چاہتا تھا، اور اس نے ہدایت کی کہ اس کی ہڈیاں مصر میں نہ رکھی جائیں، کیونکہ اس کی روح جانتی تھی کہ یسوع اکیلا نہیں جی اٹھے گا بلکہ اس کے ساتھ ان پہلے پھلوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اب جو یسوع میں مریں گے وہ اس کی آمد پر جی اٹھیں گے۔ اب بدن سے جدا ہونا خدا کے ساتھ ہونا ہے، یعنی خدا کے حضور ہونا۔ یہ خداوند کے ساتھ ہونا ہے، یہ آپ کی روح کے بارے میں ہے اور یہ آپ کی جان کے بارے میں بھی ہے۔ شروع میں جب خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اس میں پھونک ماری اور وہ زندہ جان بن گیا، یعنی ایک غیر فانی جان۔ اس کی جان اور روح ایک دوسرے سے جڑی تھی، اور اس لمحے انسان غیر فانی ہو گیا۔ اسے ہمیشہ زندہ رہنا تھا۔ انسان بنایا گیا تھا اور اس میں پھونک ماری تاکہ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ عبرانی 9 باب کی 28 آیت کہتی ہے کہ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا۔ جو اس کی راہ دیکھتے ہیں وہ ان کے لیے واپس آ رہا ہے، جو اس کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ تو کیا ہونے والا ہے؟ یسوع واپس آ رہا ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ ہر نیا عہد نامہ لکھنے والا بغیر کسی استثناء کے یسوع کی واپسی کا ذکر کرتا ہے، چاہے انہوں نے صرف ایک باب ہی کیوں نہ لکھا ہو۔ وہ یسوع کی واپسی کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ اب تسلنیکیوں کے 4 باب کی 13 آیت کہتی ہے، اے بھائیوں، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نہ واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو جنہیں کوئی امید نہیں۔ آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا؟ اسی طرح خدا ان کو بھی لائے گا جو سو گئے ہیں یا مر گئے ہیں، جس طرح یسوع مرا اور جی اٹھا۔ ہمارا ایمان ہے یسوع میں، کیونکہ ہم خداوند کے کلام سے کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کی آمد تک باقی ہیں ان سے ہرگز پہلے نہ ہوں گے۔ جو سو گئے یا مر چکے ہیں وہ جو زندہ ہیں تبدیل نہیں ہوں گے ان سے پہلے جو مر چکے ہیں، جو پہلے وفات پا چکے ہیں۔ تو معاملہ یوں ہوگا، خداوند خود آسمان سے للکار کے ساتھ اترے گا، فرشتہ کے نعرے اور خدا کے نرسنگے کی آواز سے اور سردار فرشتے کی آواز سے، اور مسیح میں مرنے والے پہلے جی اٹھیں گے۔ اگر آج آپ مر جائیں تو بدن سے جدا ہونا روح کے بارے میں نہیں بلکہ جسم کے بارے میں ہے، کیونکہ یسوع نے آپ کو چھڑایا ہے۔ اس لیے روح، جان اور بدن تینوں کو بائبل کہتی ہے کہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اپنی روح، اپنی جان اور اپنے بدن سے ظاہر کرو اس کے جلال کو، کیونکہ وہ خدا ہے۔ یسوع نے آپ کو چھڑایا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں جب کوئی مسیحی دفن ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کے پاؤں مشرق کی طرف ہوتے ہیں اور اس کا سر مغرب کی طرف۔ پوچھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جب یسوع واپس آئے گا وہ مشرق کی آسمان سے آئے گا، تو آپ سب سے پہلے کھڑے ہوں گے، یسوع میں حاضر ہوں گے۔ یہ سچ ہے، بالکل، جی ہاں، بالکل سچ۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوگا؟ خدا یہ سب کیسے کرے گا؟ مجھے کچھ نہیں پتا۔ شاید اس نے آپ کا کلون بنا رکھا ہو یا آپ کا کچھ ڈی این اے اس کے پاس ہو، لیکن جو بات میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا جو یہ کہے کہ روشنی ہو اور کائنات وجود میں آ جائے،
اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، نہ وقت درکار ہے۔ ایوب نے اپنی بہترین گھڑی میں یہ کہا کہ اگرچہ کیڑے میرا جسم کھا جائے تو بھی میں یہ جانتا ہوں کہ میں اپنے جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ یہ لکھا ہے ایوب 19 باب کی 26ویں آیت میں کہ میں خود اسے دیکھوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ یہ مکاشفہ تھا، اسے کئی مسائل تھے۔ اس نے کچھ سچائیاں درست جان لی، کیونکہ خداوند خدا زمان سے اترے گا للکار کے ساتھ فرشتے کی آواز سے اور خدا کے نرسنگے سے، اور جو مسیح میں مرے وہ پہلے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ ہوں گے اور خداوند کی آمد کے وقت باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں میں اٹھا لیے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند سے ملیں، اور اس طرح ہم ہمیشہ رہیں گے خداوند کے ساتھ۔ بس ہم آسمان پر جا رہے ہیں اور اب ہم ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ آپ اکثر مختلف لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، آخری وقت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ 7 سال کے لیے آسمان پر جائیں گے، کچھ کہتے ہیں آپ 3.5 سال کے لیے جائیں گے۔ میرے لیے اس سے فرق نہیں پڑتا، میری اپنی رائے ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں درست ہوں، لیکن جو بات آپ کو جاننی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آسمان پر جا رہے ہیں، اور پہلی چیز جو آپ وہاں کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ برا کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ یہ ایک دعوت ہے، 7 سالہ دعوت، اور ویسے بھی خدا اس دعوت کی تیاری 6000 سال سے کر رہا ہے۔ یہ ایک شاندار دعوت ہوگی، یہ لاجواب دعوت ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم خداوند کے ساتھ واپس آئیں گے۔ یہودا نے کہا خداوند اپنے مقدسوں کے ساتھ واپس آئے گا تاکہ عدالت کرے، پہلے باب کی 14ویں آیت میں، اور زکریا کہتا ہے خداوند تیرا خدا آئے گا اور سب مقدس تیرے ساتھ ہوں گے، 14ویں باب کی 5ویں آیت۔ فلپیو 3 باب کی 21ویں آیت میں پولس نے کہا کہ وہ ہمارے بدن کو ایسا بدلے گا کہ وہ اس کے جلالی بدن کی مانند ہو جائیں گے، اس قوت کے مطابق جو وہ سب کچھ اپنے تابع کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب یسوع واپس آئے گا تو آپ کا بدن جی اٹھے گا، اور وہ یسوع کے بدن کی مانند ہوگا، بالکل یسوع کے بدن کی مانند، جو دیوار سے گزر سکتا ہے لیکن مچھلی اور شہد بھی کھا سکتا ہے۔ مکاشفہ 20 باب کی 4 آیت سے شروع ہوتا ہے۔ آئیں اس حوالے کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے۔ جب ہم اس کے ساتھ واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اس کے ساتھ جیئیں گے، اور ہم اس کے ساتھ 1000 سال تک سلطنت کریں گے۔ لیکن باقی مردے یعنی بے ایمان دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ان کے بدن جب تک 1000 سال پورے نہ ہو جائیں، اور وہ عرصہ کتنا ہوگا؟ 1000 سال۔ یہ ہے پہلی قیامت، مسیح پہلی پیداوار اور پہلی قیامت ان لوگوں کی ہے جو یسوع کے ہیں جب وہ آئے گا۔ مبارک اور مقدس ہے وہ شخص جس کا حصہ پہلی قیامت میں ہے۔ ایسے لوگوں پر دوسری قیامت کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 سال سلطنت کریں گے۔ 1000 سال، یہ ہے 1000 سال، اور پھر کیا؟ بائبل کہتی ہے ابدی بادشاہی، پہلے 1000 سال اور پھر آتی ہے ابدی بادشاہی۔ اب ایک آخری نکتہ تاکہ آپ کو بائبل پڑھنے میں مدد ملے جب آپ بائبل پڑھ رہے ہو۔ فلپیو 3 باب کی 11ویں آیت میں پولس کہتا ہے میں اس قیامت کو حاصل کر سکوں جو مردوں میں سے ہے، مردوں میں سے۔ یہ پہلی قیامت ہے، وہ قیامت جو مردوں میں سے ہے، وہ ایمانداروں کے لیے ہے۔ اور پھر آتی ہے قیامت جو مردوں کے لیے ہے۔ اگر آپ نیا عہد نامہ کو غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں 2 قیامتوں کا ذکر ہے۔ پہلی مردوں میں سے ایمانداروں کی قیامت، دوسری مردوں کی قیامت جو 1000 سالوں کے بعد ہوگی، جہاں وہ سب خداوند کے سامنے سفید بڑے تخت کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، یعنی وہ سب جو ایمان والے نہیں تھے سوائے ان کے جو مصیبت کے دور میں مر گئے۔ تو ہمارے پاس 2 قیامتیں ہیں، قیامت مردوں میں سے اور قیامت مردوں کی۔ اور پولس نے کہا کہ میرا اس پر ہے، اس نے کہا میں یقین رکھتا ہوں کہ میں قیامت مردوں میں سے میں شامل ہوں گا۔ مسیحت اس لیے مفید ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک منجی ہے۔ خدا خود جسم میں آیا اور صلیب پر ہمارے گناہوں کی قیمت چکانے کے لیے مر گیا۔
اور یسوع نے فرمایا میں ہی راہ ہوں، حق ہوں اور میں ہی زندگی ہوں۔ مسیحیت لاجواب ہے کیونکہ ہمارے پاس منجی ہے۔ خدا خود بدن کی حالت میں زمین پر آیا اور ہمارے گناہوں کو صلیب پر خود پر لادے اور ہمیں معاف کیا۔ یسوع نے کہا کہ میں راہ ہوں، میں حق ہوں اور میں زندگی بھی ہوں، اور کوئی بھی میرے ذریعہ کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ وہ فرما رہا تھا تمام نیک اعمال جو آپ اور میں کر سکتے ہیں ہمیں کبھی بھی خدا کے ساتھ راست باز نہیں کر سکتے، صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اگر آج آپ سن رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ درست ہوں یا نہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میں خدا کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں اور معافی مانگنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یسوع کو نجات دہندہ اور بادشاہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دعا کریں اور اسے دل کی گہرائیوں سے دہرائیں۔ بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی بھی یعنی تیرے خدا ان کے نام کو پکارے گا نجات پائے گا۔ ہم یہی کریں گے جو بائبل ہمیں دکھاتی ہے۔ ان لفظوں کو دہرائے، اے خداوند میں ایمان رکھتا ہوں کہ مسیح صلیب پر مرا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کا کفارہ دیا، ایمان رکھتا ہوں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، موت پر غالب آیا، گناہ اور ابلیس پر فتح پائی، اور میں یسوع کو اپنا سارا دل دیتا ہوں اور اپنی زندگی اس کے حوالے کرتا ہوں۔ میں کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، میں یسوع کو اپنا بادشاہ اور خداوند قبول کرتا ہوں، اور اب سے میں اس کے لیے ہی جیوں گا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری دعا سن لی، میں معاف کیا گیا ہوں اور میں تیرا فرزند ہوں، تیری بادشاہی میں شامل ہوں۔ آمین یسوع کے نام میں۔ اگر آپ نے ابھی یہ دعا کی ہے تو آپ خدا کے ساتھ درست ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو میں آپ کو بالکل مفت دینا چاہتا ہوں۔ تمام معلومات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، اور میں آپ کا اپنے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر ابھی آپ نے پادری ڈوائن کے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، اور ہم آپ کے اس فیصلے کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ جیسا کہ پادری نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے نوٹس کی مفت کاپی بھیجنا پسند کرتے ہیں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے لاگ ان کریں walkingbyfaith.tv اور ہم آپ کو نوٹس کی کاپی میل کر دیں گے۔ آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری آڈیو بک بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ کو ہماری ایپ پر بھی مل جائیں گی۔ یہ کتاب بالکل مفت ہے اور آپ کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہے۔ واکنگ بائی فیتھ تمام دنیا میں لوگوں کی زندگیوں کو بہت تیزی سے بدل رہا ہے، نہ صرف آن ایئر بلکہ آف ایئر، آپ جیسے ناظرین کی مدد سے۔ جب آپ خدا کی بادشاہی میں بیج بوتے ہیں تو خدا آپ پر برکت نازل کرتا ہے، جیسا کہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس کے 3 آسان طریقے ہیں۔ آپ ہمیں WBF گفٹ لکھ کر ٹیکس کر سکتے ہیں 1-888-364 گفٹ پر، یا walkingbyfaith.tv/gift پر جائیں، یا ایپ پر دیے گئے گیو آئیکن پر جائیں جہاں آپ خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ شراکت کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ جڑنے میں بے حد پرجوش ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے QR کوڈ کو اسکین کریں، ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے دعا کی درخواست بھیجیں اور ہفتہ وار دعا یا مواد دیکھیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ کے لیے ہفتہ برکت بھرا ہو۔ اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں۔